بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری وائی ٹی فیملی، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ ہم بھی ساتھ خیریت کے ساتھ ہیں، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے الحمدللہ۔ ہمارے گھر کے بیک گراؤنڈ میں یہ پیڑ ہے، اور یہ پیڑ نیم کا پیڑ ہے، اور اس کے اندر نا یہ پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے، یعنی قدرتی ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہی ہے، یہ نکلا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہمارے کیا چیز ہے وہ، لیکن کیا اللہ کی قدرت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے ایک ایک کرشمے دیکھو تو دیکھتے رہ جاؤ، سبحان اللہ۔ اللہ ایک ایک کرشمے دکھاتا ہے۔ یہ پیڑ ہے، پیڑ کے اندر یہ اٹیچ ہے، اور یہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اس کو ہم طریقے سے دیکھیں نا، اس کو ویڈیو کر رہے تھے نا، بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اللہ بہتر جانے، لیکن ہمیں عجیب لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ، اور اس کو کیا کہتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ نہیں۔ اگر کسی کو اس چیز کا پتہ ہو تو پلیز ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اور یہ آج کا ولاگ ہمارا آپ کو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا بالکل نہ بھولیں، تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے پاس جلد سے جلد پہنچے، اور پسند آ جائے تو فیملی اور فرینڈ میں شیئر کریں۔ ہمارے یہ کل کا گارڈن ابھی تک کے صاف نہیں ہوا، یہاں پر ویسی کی ویسی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اور ابھی جو کام کرنے والے تھے وہ بھی نہیں آئے ہوئے ہیں۔ وہی ہم صبح میں اٹھے تو دیکھے تھے تو سارا کا سارا ایسے ہی پڑا ہوا ہے، اور صبح میں سارے بچے اسکول میں آنے لگے تھے۔ ایسا گارڈن ہم کہیں بھی دیکھتے ہیں نا تو ہمارے دل میں ایک چاہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ، کھلی ہوئی جگہ ہمارے گھر کے سامنے ایسا دیا تو ہے، اللہ کا شکر الحمدللہ، لیکن وہ اپنا نہیں ہے، اپنا دیا ہوتا تو اس کے اندر ہم اچھی طرح سے ہر ایک پیڑ پودے لگاتے اور بہت خوبصورت بنا دیتے، کیونکہ ہمیں بہت شوق ہے۔ اگر ہم ایسے گھر میں بات کریں گے نا تو گھر والے بولتے ہیں کہ تم کو نا گاؤں میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے کہا اگر کسی کی پسند ایسی ہو تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ گاؤں میں پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارے دیور بولتے ہیں بھابھی اگر آپ گاؤں میں پیدا ہوتی نا تو آپ کو شہر کی خواہش رہتی۔ ہم نے بولا ایسا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، جو بھی ہے بہت اچھا ہے، ہم نے صرف اپنی پسند ظاہر کری اور زیادہ کچھ نہیں کہا۔ پھر ہمارے دیور کہنے لگے اتنا تو بولتے چلی جا رہی ہو زہر کی طرح۔ ہم نے کہا ہاں زہر کی طرح، یہ کیا بات ہو گئی؟ ہم نے کہا اگر ہم زہر بول رہے ہیں تو اتنی دیر سے آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ بھی تو زہر بول رہے ہو۔ ہم نے کہا زہر سن نہیں سکتے تو زہر سناتے کیوں ہیں آپ؟ اگر سناتے ہیں تو سننے کی طاقت بھی رکھا کرو۔ اور ہاں ایک بات اور، جیسے آپ کو سوئمنگ پول پسند ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ پانی کے اندر ہی رہو گے، پانی کے باہر تو آؤ گے نا۔ اسی لیے کسی کی بھی پسند کو بیکار نہیں کہنا چاہیے، پسند اپنی اپنی، اوکے؟ کہنے لگے ہاں بھائی اوکے، جائیے آپ اپنا گارڈننگ کا کام کیجئے، مالی بن جائیے اور اچھی طرح سے دیکھ بھال کریے، نہیں تو ہم آپ کی سیلری کٹ کر دیں گے، اوکے؟ ہم نے کہا بھائی اب کچھ ایڈوانس نہیں بولتے ہو؟ بولے ہم ایڈوانس نہیں بولتے، ہم زہر بولتے ہیں۔ ہم نے بولا اچھا، امی کو بلائیں، ابھی آپ کو امرت پلا دیں گے، رکے ابھی بلا رہے ہیں۔ کہنے لگے ارے بھابھی نہ بلائیں، ابھی نا امرت کے ساتھ ساتھ نا وہ کلمے بھی پیش کرنا چالو کر دیں گی۔ ہم نے بولا کیوں؟ اچھی بات ہے نا، کلمے پڑھ لیا کرنا۔ بولے نہیں وہ کلمے اچھے نہیں ہوتے۔ پھر ہم نے کہا آپ اتنی شرارت کیوں کرتے ہو؟ پھر کہنے لگے اچھا آپ کی سب زہریلی باتیں جو ہے نا آپ اپنے ایک سائڈ میں رکھیے اور ایک اچھی سی چائے بنا کے دیجیے۔ ہم نے کہا اب آپ کو نا چائے نہیں پینی ہے، ابھی آپ نے نا امرت ہی پینا ہے۔ ابھی امی کو بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں، تو امی نے نا آپ کو اچھی طرح سے امرت پلا دینا ہے۔ ہم جانے لگے تو کہنے لگے بھابھی ذرا دھیان سے چائے بنائیے گا۔ ہم نے کہا بھائی ایسا کیوں بول رہے ہو؟ ارے بولے ایسا کیوں بول رہے ہو؟ نہیں، ہم نے کہا کہیں چائے پتی کے ساتھ ساتھ اس میں کہیں آپ نے امرت بھی ڈال دیا تو سمجھو کہ ساری دنیا چل بسی اور ہم دنیا میں اکیلے لٹکتے رہے۔ اللہ اکبر! ہم نے بولا بھائی کچھ بھی بولتے ہو، ایسا نہیں بولا کرو۔ پھر ہم سے ہمارے دیور کہنے لگے ارے بھابھی ایک بات بتائیں، اگر ہم اسٹوڈنٹ ہوتے آپ کے اور آپ ہماری ٹیچر اور ہم ایسی شرارت کرتے تو آپ کیا کرتے؟ ہم نے کہا آپ کو ہم محبت اور خلوص کے ساتھ سمجھاتے، جتنا بھی کڑوا انسان بولنے والا ہو اس کے ساتھ میٹھے بول بولو وہ انسان سدھر جاتا ہے۔ بڑی ممی کو اور دیور کو چائے دینے کے بعد ہم نے مشین لگا دیا۔ چائے پیتے ہوئے ہمارے دیور بولتے ہیں بھابھی آپ کوئی بھی سوال کا جواب دیے بغیر رہتے نہیں ہو۔ ہم نے بولا کیوں، غلط ہے کیا؟ بولے نہیں غلط نہیں ہے، آپ کے پاس نا ہر سوال کا جواب ہے۔ ہم نے بولا آپ سوال ویسے کرتے ہو تو ہم جواب بھی ویسے دے دیتے ہیں، کیوں آپ کو زہر لگ رہا ہے کیا؟
ارے نہیں بھابھی، آپ تو زہروں کا زہر بولتی ہیں۔ کہنے لگے آپ تو زہروں کے استاد ہو، ہم تو خالی زہر بولتے ہیں، آپ تو زہر کے استاد ہو۔ ہم نے کہا بھائی آپ نے آج صبح صبح کریلے کا جوس پیا ہے کیا؟ شہد کی طرح ٹپک رہا ہے، کیا بات ہے؟ بھائی کہنے لگے ارے نہیں ابھی تو ہم نے چائے پیا ہے، کریلے کا جوس کہاں سے آ گیا؟ چلے کوئی بات نہیں، ابھی آپ دعا دیں، آفس کے لیے ہمیں رخصت کریں، نہیں تو امی ابھی ہمیں کلمے سنانا چالو کر دیں گی۔ ہم نے کہا چلے اچھا بھائی، فی امان اللہ، اللہ کے حوالے، اللہ حافظ۔ مشین میں ہمارے کپڑے دھل گئے الحمدللہ۔ چائے پکتے پکتے ہمارا سلنڈر ختم ہو گیا۔ ناشتے میں ہم لوگوں نے پھر سموسے منگوائے، اور سموسے بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے، ٹیسٹی، کرکرے، مزیدار ایک دم، بہت ہی اچھے ٹیسٹی تھے، کھانے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ کاش ساتھ میں چائے ہوتی تو اور بھی مزہ آ جاتا۔ سلنڈر نہیں ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے کھانا پارسل باہر سے منگوا لیا تھا۔ یہ کیری بیگ میں پلاؤ ہے، اور اس کیری بیگ میں قیمہ ہے اور پاؤ، اچار، یہ سب منگوا لیا تھا۔ اب سلنڈر تھا ہی نہیں تو کیا کرتے، کیسے پکتا کھانا، اس کے لیے پارسل منگوا لیا۔ پاؤ، قیمہ، پلاؤ، چٹنی، یہ سب ملا کے سب لوگوں نے کھانا کھا لیا۔ ہمارے یہاں ایک ہوٹل ہے نا، اس کے اندر قیمہ بہت اچھا ٹیسٹی ملتا ہے، بہت ہی ذائقہ ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ آج کا ہمارا بلاگ یہیں تک۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا بالکل نہ بھولیں، تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کے پاس جلد سے جلد پہنچے۔ ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ کریں، کمنٹ دیکھ کر حوصلہ افزائی ہوتی ہے ہماری۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دیجیے اجازت آیت کو، پھر ملتے ہیں کل ایسے ہی کوئی ولاگ میں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔